سورہ الانبیاء آیت نمبر 59. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون قالوا أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون قال أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم أف لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين صدق الله العظيم. قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين. وہ کہنے لگے کہ کون ہے جس نے ہمارے معبودوں کا یہ حشر کیا؟ بے شک وہ بڑا ہی ظالم ہے. قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم. تو وہ لوگ جنہیں کچھ حضرت ابراہیم کے نظریات سے واقفیت تھی کہنے لگے کہ ہم نے تو سنا ہے ایک جوان کے بارے میں جو کہ برائی بیان کرتا ہے ان کی، اور اس کا نام ابراہیم ہے، اس کو ابراہیم کہتے ہیں. قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون. تو وہ تحقیق کرنے والے کہنے لگے کہ اس کو لے آؤ لوگوں کے سامنے تاکہ یہ سب لوگ بھی گواہ رہیں کہ کیا نتیجہ نکلتا ہے ہماری تحقیق کا. قالوا أنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم. جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو لے آئے تو پھر انہوں نے اس سے پوچھا کہ کیا آپ نے یہ کیا ہے ہمارے معبودوں کے ساتھ اے ابراہیم؟ قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ بل فعله كبيرهم هذا، کہ یہ تو کیا ان کے بڑے نے، اور ان سے پوچھو جن کی درگت بنی ہے اگر یہ بات کرتے ہیں. فرجعوا الى انفسهم فقالوا انكم انتم الظالمون. تو پھر انہوں نے اپنے اندر جھانکا اور پھر کہنے لگے بے شک تم ہی ظالم ہو، یعنی ایک دوسرے کو کہنے لگے کہ یہ ہم نے کیا کیا. ثم نكسوا على رؤوسهم. اور پھر الٹے گھوم گئے اپنی اس بات سے. لقد علمت ما هؤلاء ينطقون. اور حضرت ابراہیم سے کہنے لگے کہ آپ کو تو پتہ ہے کہ یہ بات نہیں کر سکتے. قال فتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ تم ان کی پوجا کرتے ہو اللہ کے علاوہ کہ جو کوئی نفع نقصان پہنچانے میں قادر نہیں ہے. اف لکم ولما تعبدون من دون اللہ. انتہائی افسوس ہے اور تف ہے تمہارے اوپر اور تمہاری عقلوں پر اور ان معبودوں پر بھی، یعنی لعنت ہے ان پر بھی کہ جن کی تم پوجا پاٹ کرتے ہو اللہ کو چھوڑ کے. افلا تعقلون. اپنی عقل سے کام کیوں نہیں لیتے؟ قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين. تو ان پروتوں نے فیصلہ دے دیا کہ اس کو آگ میں جلا دو اور یوں اپنے ان معبودوں کی حمایت میں کھڑے ہو جاؤ اگر واقعی تم کچھ کر گزرنے والے ہو تو. یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا ایک انتہائی اہم واقعہ ہے جو کل کے درس میں شروع ہوا.
اور ہم یہاں تک پہنچے تھے کہ انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے موقع پاتے ہی بت خانے میں جا کے ان کے بتوں کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے ان کو پاش پاش کر دیا۔ تو جب وہ لوگ واپس آئے اس بت خانے میں، تو انہوں نے جو پہلی آیت آج کی کہ قالوا من فعل هذا بآلهتنا انه لمن الظالمین، یہ اصل میں 2 جملے ہیں۔ پہلے جملے میں انہوں نے اپنی حیرانی اور پریشانی کا اظہار کیا کہ ایسے بھی ہو سکتا ہے کہ ہمارے ماحول میں کوئی ایسا شخص ہے کہ جو ہمارے ان معبودوں کو، جن کی ہمارے باپ دادا پوجا پاٹ کرتے آئے ہیں، جن کی ہم بڑی عزت کرتے ہیں، ان کی بڑی توقیر کرتے ہیں، ان کی اس طرح تذلیل کرے کہ ان کو پاش پاش کر کے رکھتے، ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے رکھتے۔ من فعل هذا میں ان کی حیرت اور استعجاب ہے کہ یہ کیا ہوا۔ دوسرے فقرے میں ان کے غصے کا اظہار ہے کہ جس نے بھی یہ کیا وہ بڑا ظالم ہے۔ یہ انہوں نے اپنے غصے کا اظہار کیا۔ اس ماحول میں، وہ جو ماحول تھا، اس میں ایک حکومت تو تھی، ایک بادشاہ تھا، لیکن اصل اختیار مذہبی پیشواؤں کے پاس ہوتا تھا۔ فتویٰ لگانا، کسی کو سزا دینا، یہ ان کا کام ہے۔ حاکم وقت کا کام صرف ان کی تجویز کردہ سزا کو نافذ کرنا تھا، یہ ان کے ہاں سسٹم تھا۔ اب یہ وہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو پجاری ہیں، جو پروت ہیں، جو مذہبی پیشوا ہیں، یہ وہ لوگ بیٹھے ہیں فیصلہ کرنے کے لیے۔ تو وہ کچھ لوگ ایسے تھے ماحول میں کہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نظریات سے واقف تھے، ان کی بات چیت سے واقف تھے، پہلے سے انہوں نے سن رکھا تھا کہ یہ بتوں کے بارے میں بری بات کرتا ہے، یعنی ان کی ہجو کرتا ہے، ان کی تذلیل کرتا ہے، ان کی تحقیر کرتا ہے۔ جب یہ کہتا ہے کہ یہ کچھ بھی نہیں کر سکتے، سب کچھ اللہ کرتا ہے، اور یہ تم نے خواہ مخواہ میں اپنے پاس سے گھڑ کر رکھے ہیں اور ان کو خدا بنا دیا ہے، تو وہ کہنے لگے سمعنا فتى یذکرہم یقال لہ ابراہیم۔ فتیٰ کہتے ہیں نوجوان کو، کہ ہم نے سنا ہے ایک نوجوان کو کہ وہ یذکرہم، یہ بڑی خاص بات ہے، یہ اس سے پہلے بھی ایک دفعہ گزر چکی اسی سورہ مبارکہ میں، کہ یذکرہم یعنی وہ ان بتوں کو یاد کرتا ہے۔ جو لفظ یہاں پہ ہونا چاہیے اور جس کا اظہار خفیہ طور پہ ہو رہا ہے وہ ہے بسوء، یعنی بتوں کو برے طریقے سے، برے الفاظ سے، تحقیر سے، استہزاء سے، ان کی تذلیل سے، ان کی تضحیک سے یاد کرتا ہے۔ جب بھی بت کا نام لیتا ہے کچھ اس کے لیے برا لفظ استعمال کرتا ہے، لیکن وہ معبود ہے، اس کے لیے وہ زبان پہ بھی یہ بات نہیں لانا چاہتے، یعنی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کہہ رہے ہیں، لیکن وہ زبان پہ بھی یہ بات نہیں لانا چاہتے کہ بتوں کی، ان معبودوں کی وہ تذلیل کرتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس کو یاد کرتا ہے، اس کے اندر یہ بات خود بخود مخفی ہے، مضمر ہے یہ مضمون اس کے اندر کہ برے الفاظ سے یاد کرتا ہے۔ پھر یہاں پہ یہ ہے کہ جیسے انہوں نے پہلے کہا کہ لوگوں کے جذبات کو بڑھانے کے لیے وہ آلہتکم کہتے ہیں، تمہارے معبود، یہ نہیں کہتے ہمارے معبود، تاکہ لوگوں کے جو جذبات ہیں بتوں کی توقیر کے لیے، ان کی حمایت میں کھڑے ہونے کے لیے وہ ابھریں۔ تو انہوں نے یہ بات کہی یقال لہ ابراہیم، کہ اسی طرح جیسے ہم کہیں گے ہاں اس کو ابراہیم ابراہیم کہتے ہیں، یہاں یہ لفظ آ گیا حضرت ابراہیم علیہ السلام عراق کو، جسے بعد میں میسوپوٹیمیا کہا گیا، اور وہ ایک شہر تھا، وہاں پہ یہ نمرود کا دارالخلافہ تھا، اور اس علاقے کی اس زمانے میں زبان جو تھی وہ عبرانی تھی، وہ تقریباً وہی ہے جو اب عبرو کے نام سے یاد کی جاتی ہے، اور اسرائیلیوں نے اس کو اپنی سرکاری زبان قرار دیا، لیکن 100% اس طرح نہیں ہے۔ تو عبرانی زبان میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نام ابراہام تھا، اور یہ لفظ جب عربی میں آیا تو عربوں کی یہ عادت ہے اور ان کی یہ ثقافت ہے
کہ وہ جب باہر کی زبان کے کسی لفظ کو اپنی زبان میں استعمال کرتے ہیں تو اس کا وہ حلیہ تھوڑا سا تبدیل کر دیتے ہیں اپنے ذائقے کے، اپنے ٹیسٹ کے حساب سے۔ وہ پاکستان کبھی بھی نہیں کہیں گے، وہ کہیں گے الپاکستان۔ پاکستان نہیں کہتے، آپ لوگوں کو پتہ ہے، وہ کہتے ہیں الپاکستان۔ اور اسی طرح جب ابراہیم یہاں پہ آیا تو انہوں نے اس کو ابراہام جو اصل نام تھا وہ نہیں کہا، ابراہیم کہا۔ اب جو قرآن پاک کے مختلف قاری ہیں، 10 قراءات جو متواترہ ہیں، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو سکھائیں، ان میں کچھ لوگ ایسے تھے جو شمال سے آئے تھے، عراق وغیرہ سے، شام سے آئے تھے، ان کے ہاں جو قاری ہوئے تو انہوں نے قرآن پاک میں یہ لفظ 66 دفعہ آیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نام 66 دفعہ ہے، 66۔ انہوں نے 33 دفعہ جو ہے اس کو اپنی قرأت میں، جیسے یعقوب ہیں، جیسے رویس ہیں، جیسے ابو عامر ہیں، یہ قاری ہیں، بڑے 10 قاریوں میں سے قاری ہیں، تو انہوں نے ابراہام کہا اور 66 میں سے 33 دفعہ ان کی قرأت میں ابراہام ہی پڑھا جاتا ہے۔ یقال لہ ابراہیم، یقال لہ ابراہام، یعنی وہاں پہ اس کا نام ابراہام تھا۔ اور یہ وہی ہے جیسے آپ نے سنا ہوگا ابراہام لنکن، جو امریکہ کا پہلا صدر تھا، وہ بھی تو ابراہام لنکن تھا، اس کو بھی وہ جو انگریزی میں لکھتے ہیں تو ابراہام لکھتے ہیں۔ قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون، وہ کہنے لگے اگر ایسی بات ہے تو اس کو لے آؤ ادھر پبلک کے سامنے، لوگوں کے سامنے، تاکہ جو بھی ہم کارروائی کریں، اب وہ کارروائی کے لیے بیٹھے ہیں مذہبی پیشوا جو ہیں، جو ان کے پروت ہیں، جو پجاری ہیں، جو مندروں کے انچارج ہیں، وہ کارروائی کے لیے بیٹھے، وہ کہتے ہیں اس کو لوگوں کے سامنے لے آؤ تاکہ سب لوگ دیکھ سکیں کہ کیا کام ہو رہا ہے، کس قسم کا جرم ہوا ہے، کیسی اس کی شناخت ہے اور کیسی اس کی سزا ہوگی، یہ سب دیکھیں، لوگوں کے لیے عبرت ہوگی۔ قالوا انت فعلت هذه آلهتنا یا ابراہیم، تو جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو لائے تو انہوں نے پوچھا کہ ابراہیم یہ تو نے کیا ہے بتوں کے ساتھ؟ قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ کیا ہے اس نے، بل فعلہ، آپ دیکھیں یہاں پہ ایک خاص قسم کا وقف ہے، یہ کیا ہے اس نے، کبیرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون، ان کا بڑا یہ موجود ہے جس کو کچھ بھی نہیں ہوا، تو ظاہر ہے اس نے کیا ہوگا کہ جن کی درگت بنی ہے ان سے پوچھو کہ یہ درگت کس نے بنائی ہے۔ یہ قرآن پاک کی ایک خاص آیت ہے، اور اس کے اوپر یعنی کتابوں کی کتابیں ایک بات سے بھری ہوئی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما کذب ابراہیم الا ثلاث، کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی زندگی میں صرف 3 جھوٹ بولے، اس کے بعد جھوٹ نہیں بولا، پہلے بھی نہیں بولا۔ ان میں سے حدیث میں ایک یہ بھی ہے۔ اب یہ جو بات ہے اس کو لے کے ہمارے ہاں منکرین حدیث انہوں نے اپنا ایک ہوا کھڑا کیا کہ حدیث میں اس قسم کے الفاظ آئے، ایک ایسے رسول کے بارے میں تمام ابو الانبیاء جو ہے اس کے بارے میں، اسی لیے تو ہم کہتے ہیں کہ ان کو بدنام۔ اسی طرح کچھ اور لوگ ہیں جنہوں نے اپنا مطلب نکالنے کی کوشش کی اس حدیث سے، مغالطہ اس بات سے ہوا کہ عربی زبان میں لفظ کذبا اور صدقہ، اور ہمارے ہاں اردو میں اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے اس نے جھوٹ بولا، اس نے سچ بولا۔ ان کا جو اصل معانی ہے، جو تصور ہے، اس میں بڑا فرق ہے۔ ایک چیز ہوتی ہے ایک آدمی بالکل واقعہ کے مطابق بیان کرتا ہے کہ جیسے ہوا ایسے بیان کر دیا، لیکن اس کا دل اس کو تسلیم نہیں کرتا، وہ اس نے اپنی ضمیر کی آواز نہیں کہی،
اس نے واقعہ کے مطابق بیان کیا تو عربی زبان میں یہ سچ نہیں ہے. سچ یہ جب ہوگا کہ جب وہ بھی اسے تسلیم کرے گا کہ ہاں یہ بات ٹھیک ہے اور واقعہ بھی اسی طرح ہوا ہے, یہ دو باتیں ملیں گی تو پھر یہ سچ ہوگا. اسی طرح اگر واقعہ کے خلاف بیان کیا لیکن اس کے دل نے, اس کے ارادے نے اس کو تسلیم نہیں کیا تو یہ جھوٹ نہیں ہوگا. اس کی مثال قرآن پاک میں ہے, ایک نہیں زیادہ ہے, کہ منافق آتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. اذا جاءک المنافقون قالوا نشهد انک لرسول اللہ. بات تو بڑی سچی کہی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور آئے اور کہا کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. کتنی سچی گواہی تھی. اللہ نے کہا واللہ یشہد انہم لکاذبون. اللہ گواہی دیتا ہے کہ یہ جھوٹے ہیں. اس میں جھوٹ کہاں سے آ گیا؟ جھوٹ اس سے آ گیا کہ اس نے زبان سے تو سچ بولا لیکن اس کا ارادہ یہ نہیں تھا, یہ جھوٹ ہو گیا. اردو زبان اس چیز کو تسلیم نہیں کرتی, اس لیے وہ سارے کا سارا تضاد پیدا ہو گیا. آپ کی اطلاع کے لیے عرض کر دوں کہ جو باقی دو ہیں ان میں سے ایک بات سورہ صافات میں آئی تھی کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میں تمہارے ساتھ نہیں جا سکتا ہوں اس اسٹیشن میں, انی سقیم, میں بیمار ہوں. واقعہ یہی ہے لیکن اس میں یہ تفصیل ہے, یہاں پہ وہ بات نہیں تھی. ہے انہوں نے بت خانے میں ہی کہا تھا کہ میں ان کے ساتھ ایک چال چلوں گا اور جب تم آؤ گے تو دیکھو گے کیا ہو گیا ہے, اور قسم کھا کے کہا. جب انہوں نے کہا کہ تم بھی ہمارے ساتھ آؤ تو آپ نے کہا میں نہیں جا سکتا, انی سقیم, میں بیمار ہوں. کہا حضرت ابراہیم علیہ السلام بیمار نہیں تھے لیکن انہوں نے کہا میں بیمار ہوں, یہ جھوٹ ہو گیا. اور تیسری بات یعنی ما کذب ابراہیم الا ثلاث, حضرت ابراہیم نے 3 جھوٹ بولے. تو تیسری بات جو ہے وہ قرآن پاک میں نہیں ہے لیکن وہ تو رات میں ہے اور حدیث میں ہے. اسی حدیث میں, یہ حدیث جو ہے اس کے راوی بھی بہت سے کہا ہے, یہ اپنی روایت کے اعتبار سے بہت مضبوط ہے, یعنی اس کے اوپر یہ جرح نہیں کی جا سکتی کہ یہ حدیث صحیح نہیں ہے. مغالطہ جو ہے وہ کذب کے لفظ سے ہوا کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ 3 جھوٹ بولے, تو جھوٹ کی ایک قسم وہ بھی ہے جس کو توریہ کہتے ہیں یا تعریض کہتے ہیں. کہ یہ ہوتا ہے کہ وہ مخاطب کے لیے ایسی بات کرتا ہے کہ وہ مغالطے میں پڑ جاتا ہے, کہا اس سے کچھ اور ہے, یہ کچھ اور اس سے مراد لیتا ہے اپنے ارادے میں. اس کا مقصد وہ نہیں لیکن اس مخاطب کو مغالطے میں ڈال دیا. اس نے کہا اس کو تعریض کہتے ہیں, اس کو توریہ کہتے ہیں. اس کی بہت خوبصورت مثالیں قرآن پاک میں ہیں اور اس کی بہت خوبصورت مثالیں جو ہیں وہ حدیث میں اور عربی زبان کا جو لٹریچر ہے اس میں موجود ہیں. بس یہاں سے کذب کا جو لفظ ہے اس سے مغالطہ ہوا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب یہ کہا کہ کبیرہم ھذا, یہ ہے ان کا بڑا, اس سے پوچھو, تو آپ تو ایک استدراج سے سٹیپ بائی سٹیپ ان کو اس طرف لے کے آنا چاہتے تھے کہ تمہاری عقل ماری گئی ہے, تم عقل سے کام نہیں لے رہے. اور وہی بات ہوئی آگے, یعنی یہ بات آئی تھی. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دشمنوں نے اس کو جھوٹ نہیں کہا, ہم کون ہیں اس کو جھوٹ کہنے والے. بس حدیث میں جو لفظ کذب آیا ہے کہ ما کذب ابراہیم الا ثلاث, وہ اس کے مفہوم میں یہ بات ہے کہ وہ توریہ ہے, وہ توریہ ہے, وہ تعریض ہے. پھر اس میں ایک اور بھی چیز ہے, وہ یہ کہ یہ اصل میں توحید کی ایک منطقی دلیل ہے. وہ اس طرح کے فرض کر لیتے ہیں سمجھنے کے لیے, یعنی کفر اختیار کرنے کے لیے, نعوذ باللہ, نہیں سمجھنے کے لیے کہ اللہ نے ان کو کچھ اختیارات دے رکھے ہیں. یعنی کچھ چھوٹے خدا جیسے مشرکین سارے کہتے ہیں اور ایک بڑا خدا رب الارباب ہے,
اس نے اپنے اختیارات جو ہیں وہ تقسیم کیے ہیں، وہ دیے ہیں. جس نے دیے ہیں وہ واپس بھی تو لے سکتا ہے. جب خوش ہو کے دیا تو کسی دن وہ برہم ہو گیا، وہ ناراض ہو گیا، تو وہ اختیارات واپس لے کے ان کے ٹکڑے کر دیتا ہے. کبیرہم ھذا بل فعلہ، یعنی ہمارے مفسرین نے فعلہ کے اوپر آپ دیکھیں گے جو وقف دیا وہ یہ بتاتا ہے کہ یہ ایک فکرہ ہے. قال بل فعلہ، کہ یہ کس نے کیا؟ یہ اللہ نے کیا. تمہارے کہنے کے مطابق یہ چھوٹے چھوٹے خدا تھے، وہ ناراض ہوا، اس نے ان کو توڑ دیا. اور ظاہر ہے اللہ توڑنے کے لیے خود تو نہیں آتا، اس نے تو اپنا کوئی انتظام کیا ہوا ہے، تو اس نے حضرت ابراہیم کو مقرر کیا. بس کرنے والا تو وہ ہے جو رب الارباب تھا. بل فعل کبیرہم ھذا فاسألوہم ان کانوا ینطقون. اب امید ہے کہ یہ معاملہ جو ہے یہ واضح ہو گیا ہوگا. ان کانوا ینطقون، اگر یہ بولتے ہیں تو ان سے پوچھو نا ان کی یہ درگت کس نے بنائی ہے. فرجعوا الی انفسہم فقالوا انکم انتم الظالمون. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس جواب سے انہوں نے اپنے اندر جھانکا. رجعوا الی انفسہم، انہوں نے اپنے اندر جھانکا. اور اپنے اندر جھانکنے کے لیے تھوڑا سر کو جھکانا پڑتا ہے. یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حضور ان کے سر جھک کے اس دلیل کے سامنے فرجعوا الی انفسہم. لیکن پھر وہ جو حمیت ہے، عصبیت ہے، وہ جو غیرت ہے کہ معبودوں کے لیے، بتوں کے لیے غیرت ہے، اللہ کے لیے نہیں ہے. اس معبود بڑے کے لیے نہیں ہے، ان کے لیے غیرت ہے. تو اس وقتی طور پہ جو چنگاری اندر آئی تھی اس کو انہوں نے بجھا دیا. یعنی بجائے اس کے کہ اس کی لپٹ میں، اس روشنی میں وہ مزید غور کرتے اور سیدھی راہ پہ آ جاتے، انہوں نے اس چنگاری کو پھونک مار دی. فقالوا انکم انتم الظالمون. تو آپس میں ایک دوسرے کو وہ پروت، وہ پجاری، وہ مذہبی پیشوا کہنے لگے کہ تم ہی ظالم لوگ ہو. ثم نکسوا علی رؤوسہم، یعنی وہ جھکنے کے بعد، اس چنگاری میں، اس روشنی میں دیکھنے کے بعد کہ یہ کچھ بھی نہیں کر سکتے، نکسو جو ہے یہ اصل میں جو استعمال ہوتا ہے سر کے بال کھڑا کر دینے کے، پاؤں اوپر سر نیچے، یعنی الٹا کر دینا. تو نظریات میں بھی جب کوئی یو ٹرن لے لے، الٹا ہو جائے، تو اس کے لیے بھی یہی استعمال ہوتا ہے. اور بوڑھے آدمی جو بہت بوڑھا ہو جاتا ہے ارذل العمر میں، تو اس کے اندر بچوں جیسی باتیں ہو جاتی ہیں. جیسے بچوں کو سمجھانا پڑتا ہے کہ نہیں نہیں ایسے نہیں کرتے، ایسے بسا اوقات بوڑھوں کو بھی سمجھانا پڑتا ہے. ان کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہوا. وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ، وہ یاسین میں ہے نا، افلا یعقلون، یعنی الٹی پڑ جاتی ہے بات. ثم نکسوا علی رؤوسہم، یعنی ایک دوسرے کے سامنے پھر وہ الٹے پھر گئے. وہ غیرت جو ہے اپنے معبودوں کے لیے، وہ حمید جو ہے وہ جاگ گئی. فقالوا ثم نکسوا علی رؤوسہم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون. حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہنے لگے کہ تمہیں اچھی طرح پتہ ہے کہ یہ بولتے نہیں. ہمیں کہتے ہو کہ ان سے پوچھو. اب یہ مٹی کی لکڑیوں کے جو ڈھیر بنے ہوئے ہیں، جن کے ٹکڑے کر دیے تو ہم نے پاش پاش کر دیا، اب ان سے پوچھے اور تمہیں پتہ ہے کہ یہ بولتے نہیں. اب حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کو اسی جگہ لے آنا چاہتے تھے. اسی کو تو حجت ابراہیمی کہتے ہیں. یعنی آپ دیکھیں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا تارے کو دیکھ کے، سورہ انعام میں ہم پڑھ آئے ہیں کہ ہزار رب، کہ تم سب اجرام فلکی کی پوجا کرتے ہو، یہ میرا بھی رب ہے. ابھی ان کو پتہ ہے کہ تھوڑی دیر میں کیا ہونے والا ہے. جب وہ ڈوب گیا تو کہا یہ کیسا رب تھا جو غروب ہو گیا. یہی بات چاند کے ساتھ ہوئی، یہ سورج کے ساتھ ہوئی.
تو پھر اس استدراج سے وہ ان کو لے آئے اس طرف کہ جو غروب ہو جاتا ہے، جو چمک اپنی باقی نہیں رکھ سکتا، تم اس کو کیسے معبود بناتے ہو؟ یہ استدراج ہے، یہ حجت ابراہیمی ہے۔ تو انہوں نے کہا افتعبدون من دون اللہ ما لا ينفعکم شیئا ولا یضرکم، کہ کیا تم ایسی چیزوں کی پوجا پاٹ کرتے ہو، پرستش کرتے ہو، ان کی عبادت کرتے ہو اللہ کو چھوڑ کے، اللہ کے علاوہ، جو نہ کسی نفع میں نقصان ہے تمہیں دینے کے لیے، نہ کسی نقصان پہ قادر ہے، تمہیں کیا نفع نقصان دے گے؟ وہ اپنے آپ کو نہیں بچا سکا، اس کو لڑے کی ضربوں سے، اس تھوڑے کی ضربوں سے جو اپنے کو نہیں بچا سکا، وہ تمہارا کیا فائدہ کرے گا؟ تمہیں کیا فائدہ دے گا؟ اف لکم ولما تعبدون من دون اللہ، اف جو ہے یہ انتہائی کراہیت کا اور لعنت کا کلمہ ہے کہ تف ہے تمہارے اوپر، اور ساتھ میں کہا کہ ان کے اوپر بھی جن کی تم پوجا پاٹ کرتے ہو۔ اب وہی آیت جس کے بارے میں ہم نے بحث کی، اس بحث کا ایک حصہ میں نے اس مقصد کے لیے چھوڑ دیا، اس لیے کہ بعض لوگ ایسے بھی ہیں کہ جنہوں نے کہا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وہ منظر دیکھ کے کہ جس میں وہ عدالت سجائی گئی، وہ پروت جو ہے، پجاری جو ہے وہ اکٹھے ہوئے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اوپر فرض جرم آئے، وہ ڈر گئے اور ڈر کے انہوں نے جھوٹ بولا۔ اب ایک تو انہوں نے اللہ کی قسم کھا کے کہا تھا ان کے سامنے کہ میں ان کے ساتھ ایک چال چلوں گا، یہ ڈرنے والا آدمی کہہ سکتا ہے؟ پھر اس بڑی مجلس میں جہاں وہ فرد جرم عائد کر رہے ہیں، وہاں پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ بات کہہ رہے ہیں کہ تف ہے تمہارے اوپر، لعنت ہے تمہارے اوپر اور تمہارے ان معبودوں کے اوپر۔ اس وہ لوگ جنہوں نے یہ کہا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خوف کے مارے، ڈر کے مارے یہ بات کہی تھی، جھوٹ بولا تھا، ان کو کچھ غور کرنا چاہیے کہ کس شخص کے بارے میں کہہ رہے ہیں۔ کہ باپ نے کہا نکل جاؤ تو اس نے کہا ٹھیک ہے السلام علیکم، اور اکیلا ہے، لیکن اس نے کہا، اس نے ایک دفعہ بھی نہیں چھوڑا ان بتوں کو۔ تو پھر یہاں پہ کہہ رہا ہے کہ ان کے اوپر بھی لعنت ہے ساتھ، اور تمہارے اوپر بھی، تم عقل سے کام کیوں نہیں لیتے؟ افلا تعقلون، کہ اللہ نے عقل دی ہے، اس عقل سے تم کام نہیں لیتے، بس جیسے باپ دادا کو کرتے دیکھا تھا اسے کر رہے ہیں۔ قالوا حرقوا وانصروا آلهتكم ان كنتم فاعلين، اور پھر آخر یہ فیصلہ آ گیا اس جیوری کی طرف سے، ان پیشوایان مذہب کی طرف سے، انہوں نے یہ فیصلہ دے دیا کہ حرقوا ہو، اس کو جلا دو، یعنی مارنے کے، آدمی کو ختم کرنے کے مختلف طریقے ہیں، تو جو بہت ہی تکلیف دہ طریقہ تھا وہ انہوں نے اختیار کیا اپنے لحاظ سے، اور وہ بہت ہی تکلیف دہ طریقہ یہ ہے کہ اس کو جلا کے مار دیا جائے۔ اسلام میں اس قسم کی سزا جو ہے، اس کی ممانعت ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ان لوگوں کو جنہوں نے حضرت کے بارے میں علل اعلان یہ کہا کہ نہیں تم خدا ہو، تم اللہ ہو، تمہارے اندر حلول کیا ہوا ہے، تو جب بار بار اصرار کیا تو آپ نے فرمایا کہ ان کو جلا دو، ان کو آگ میں جلایا گیا۔ باقی اسلامی قوانین میں اس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ تو وہاں پہ انہوں نے سب سے جو تکلیف دہ طریقہ تھا مارنے کا وہ اختیار کیا، اور یہ فیصلہ دیا کہ ہر لوگ کو اس کو جلا دو، وانصروا آلہتکم ان کنتم فاعلین، اپنے معبودوں کی کچھ تو مدد کرو، ان کے لیے کچھ تو کھڑے ہو، کچھ تو ان کے نام پہ کر گزرنے والے بنو، فاعلین کر گزرنے والے بنو، یعنی ان کی جو حجب کرتا ہے، جو ان کی برائی بیان کرتا ہے، اس کو جلا دو۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد۔